मुग़ल सल्तनत के बहुत ही मशहूर तरीन बादशाह औरंगज़ेब का नाम आपने तो सुना ही होगा, जो कि आम तौर पर सियासतदानों की ज़बानों से सुना जाता है। ये एक वाहिद मुग़ल सल्तनत का नाम है जिससे हिंदू मजहब के लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन आज मैं आपको औरंगज़ेब और एक हिंदू लड़की का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी नफरत में शायद थोड़ी नमी पैदा हो जाए। दरअसल बनारस में पंडित लालाराम काशी का बड़ा नाम था। ज़हानत, फतानत, मामला फहमी, इंसान दोस्ती और मिलनसारी ने उनकी शख्सियत को चार चांद लगा दिए थे, जिसके बाइस उनका घराना मशहूर हो गया। यही वजह थी कि यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। रुपए पैसे की कमी न थी। वो हिंदू यात्रियों की बहुत सेवा करते थे। मुसलमानों को भी उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। वो अक्सर कहा करते थे कि इंसान का धर्म इंसानियत ही होना चाहिए। अधेड़ उम्री में पंडित लालाराम काशी के यहाँ पहली औलाद लड़की पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। वो जवान होकर इतनी हसीन और जमील हो गई कि लोग उसके हुस्न की मिसालें देने लगे। हुस्न की मलिका होने के साथ साथ शकुंतला ने घोड़सवारी, तीरंदाजी भी सीख ली थी। वालिदैन की इकलौती औलाद होने के सबब उसने खूब फायदा उठाया था। वह सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। देखने वाले कह उठते और वो अपने दांतों में उंगलियां दबाकर सिसकियां भरने लगते कि बिलाशुबा खुदा ने शकुंतला को बेहद खूबसूरत बनाया है। शकुंतला बड़ी शर्मीली और बाहया होने के बाइस आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखती। हालात ऐसे डगर पर चल रहे थे कि अचानक सल्तनत मुगलिया ने इब्राहिम नामी एक शख्स को नया कोतवाल बनाकर बनारस भेज दिया। यह शख्स इंतहाई अय्याश किस्म का था। बदमिजाजी और सरकशी इसकी फितरत में कूट कूट कर भरी हुई थी। चंद ही दिनों में अहलियाने बनारस इसकी हरकतों से आजिज आ गए थे। बदकिस्मती से एक दिन कोतवाल के एक मुलाजिम की नजर शकुंतला पर पड़ गई। मुलाजिम ने कोतवाल के सामने इतनी तारीफ की कि कोतवाल की रालें टपकने लगी। उसने कहा, सरकार, अपने पंडित लालाराम जी की बेटी शकुंतला कमल के फूल की तरह है। आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। आप पंडित लालाराम को अपने मुसाहिबों में शामिल करें, फिर कुछ दिनों के बाद आप हुक्म दीजिए, वो यकीनन इनकार नहीं कर सकेगा। कोतवाल ने मुलाजिम से कहा, उस लड़की को उठा कर ले आओ। मुलाजिम ने सरगोशी के अंदाज में कहा, जनाब, मौका की नजाकत को समझें। पंडित लालाराम काशी कोई मामूली आदमी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब उसका एहतराम करते हैं। कहीं मामला खराब न हो जाए। अगले रोज कोतवाल ने पंडित लालाराम काशी को बुलाकर कहा, लाला जी, हमने आपका बड़ा नाम सुना है। हम चाहते हैं कि आपके तजुर्बात से फायदा उठाते हुए बनारस की तरक्की के लिए कुछ किया जाए। पंडित लालाराम काशी ने कहा, जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। कोतवाल के बदस्तूर इस इसरार और पंडित लालाराम काशी के मुसलसल इनकार ने माहौल को उलझा दिया था। बिलाखिर कोतवाल ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। ये सुनकर पंडित लालाराम सख्ते में आ गया। फिर संभल कर गजबनाक होकर कहा, इसीलिए आप मुझे कोई ओहदा देना चाहते थे? आपकी नजर मेरी बेटी पर थी। खुद ही सोचिए, मैं एक हिंदू और आप एक मुसलमान, ये शादी कभी नहीं हो सकती। कोतवाल गुस्से में लाल पीला होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्यों नहीं हो सकती? आप ही के विचार है ना कि इंसान का असल मजहब इंसानियत होना चाहिए। फिर ये शादी तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल बन जाए। पंडित लालाराम काशी ने चिल्ला कर कहा कि मैं तुम जैसे घटिया शख्स से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। कोतवाल ने कहा, पंडित जी, अपनी बच्ची की डोली सजाकर मेरे महल में पहुंचा दो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोतवाल की बात सुनकर पंडित रोता पीटता हुआ घर आ गया। अहले खाना को मालूम हुआ तो घर में गोया सफे मातम बिछ गई। शकुंतला ने अपने बाप से कहा कि आप कोतवाल के किसी कारिंदे को बुला लीजिए, उनसे कहें कि महाराज, हमारी इकलौती बेटी की शादी है। हमारे भी दिल के कुछ अरमान हैं। इसकी डोली सजाने के लिए हमें 1 माह की मोहलत दे दी जाए। पंडित की जुबानी खिलाफे तवक्को जवाब सुनकर कोतवाल की गोया मन की मुराद ही पूरी हो गई। उसने कहा, पंडित को मोहलत है, लेकिन कोई चालाकी की तो फिर खैर नहीं होगी। शकुंतला ने अपने बाप से कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े और एक तलवार का इंतजाम किया जाए। अगर खुदा
خدا نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے۔ ماں نے فکر مند ہو کر تذبذب کے عالم میں کہا، وہ کیسے؟ تم عورت ذات ہو کر کیا لوگی؟ شکنتلا نے کہا، ماں مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکل سکتا ہے اور کیسے نکل سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں شکنتلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اندیکھے سفر کو روانہ ہو گئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شکنتلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی جا پہنچی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہزاروں مسلمان جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبین کو اپنے رب کے حضور جھکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرائض اور سنت کی ادائیگی کے بعد اعلان ہوا، سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھیے، سلطان معظم خود سب کو شرف ملاقات بخشیں گے۔ شکنتلا نے جان بوجھ کر سب سے آخر میں جا بیٹھی۔ ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بھیس میں شکنتلا کو دیکھا تو حقیقت سناش بادشاہ کو پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر شکنتلا کی عرضی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ لڑکی نے کہا، مہاراج آپ نے سب کی عرضیاں بغیر ہاتھ میں کپڑا رکھے قبول کی، جب میری باری آئی تو آپ نے ہاتھ میں کپڑا رکھ لیا، پھر میری عرضی اپنے ہاتھ میں لی، ایسا کیوں؟ اورنگزیب نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم یعنی پرائی عورت کو چھونا بھی حرام ہے۔ اورنگزیب نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیں، اس کی فریاد کو ہم وہاں سنیں گے۔ حکم کی تعمیل کی گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے؟ شکنتلا نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کے چہرے کے اثرات متغیر ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مسل رہے تھے، شاید اپنی اضطراری کی کیفیت پر قابو پا رہے تھے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شکنتلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ایک ہندو لڑکی ہوں، آپ کے انصاف کے چرچے سن کر آپ کے دربار میں آئی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی آپ جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شکنتلا رونے لگ گئی، جیسے اس کے دل کا تو گویا آبگینہ ہی ٹوٹ گیا ہو۔ بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ شکنتلا بوجھل قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ اس نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف، رحمدلی اور سخاوت کی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں، اس لیے وہ دلی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، سب بیکار ہو گیا، اب مہلت میں بہت ہی کم وقت رہ گیا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچا، پتہ نہیں بادشاہ بھی کچھ کرے گا یا نہیں۔ یقین اور مایوسی کے عالم میں اس نے خودکشی کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ گئی۔ جب باپ نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا تو شکنتلا نے جواب دیا کہ میں بادشاہ وقت اورنگزیب کے دربار میں گئی تھی، لیکن وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ کوتوال جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرو، لیکن ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی ہے، وہ یہ کہ جتنی دیر میں وہاں رکی تھی اتنی دیر میں بادشاہ نے مجھے 15 مرتبہ بیٹی کہہ کر پکارا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جو شخص مجھے 15 مرتبہ بیٹی کہہ کر پکار سکتا ہے وہ بھلا اپنی بیٹی کی عزت لٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب شکنتلا کو دلہن بنا دیا گیا۔ کوتوال چند کارندوں کے ہمراہ آیا اور شکنتلا سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ کوتوال کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شکنتلا کی ڈولی محل میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ تھا، لیکن کوئی بھی قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آئی، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے۔ کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں یہ تم جیسے بھکاریوں کے لیے ہیں، وہیں سے اٹھا لو اور چلتے بنو۔
فقیر نے التجانا لہجہ میں کہا، مہاراج آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے کچھ عطا کریں۔ کوتوال نے کہا، خوشی کا دن ہے اسی لیے خاموش ہوں، ورنہ میں تم جیسے فقیروں کے پاس سے بھی گزرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے جب کچھ روپے نکالنے کے لیے جو ہی مڑا تو فقیر نے اپنا میلا لباس اتار کر پھینک دیا، اور جب کوتوال پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ کوتوال کی خوف کے مارے روح فنا ہونے لگی، خون خشک ہو گیا، وہ وہیں زمین پر بادشاہ کے پاؤں میں گر گیا۔ بادشاہ نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے پرجلال لہجے میں کہا، بدبخت، کیا تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا تھا کہ تو رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے؟ کوتوال چلایا، رحم بادشاہ سلامت، رحم، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اتنے میں سلطان کا مخصوصی دستہ بھی آ پہنچا۔ سلطان نے حکم دیا کہ کوتوال کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دیے جائیں۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ اس کی آخری چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوتوال کا جسم دو حصوں میں چیر دیا گیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کل تک جو شخص اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھ کر ظلم و ستم کر رہا تھا، آج لوگوں کو دور دور تک خون میں ڈوبے ہوئے اس کے جسم کے لوتھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شکنتلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ کچھ دیر بعد اورنگزیب عالمگیر بھی پنڈت لالا رام کاشی کے گھر جا پہنچے۔ سلطان نے کہا، بیٹی، سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے۔ شکنتلا بولی، آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا اور بیٹی کے گھر صرف پانی پئیں گے؟ شہنشاہ بڑی متانت سے کہا، ہاں بیٹی، کیونکہ تمہاری فریاد سننے کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں تجھے انصاف نہ دلا دوں پانی مجھ پر حرام ہے۔ الحمدللہ اب میں پانی پینے کا حقدار ہوں کیونکہ میں نے تجھے انصاف دلا دیا ہے۔ اسی دوران سلطان کے کھانے کے لیے شکنتلا نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی گئی، جس جگہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیے۔ شکنتلا کے باپ پنڈت لالا رام کاشی نے اس جگہ کو مسجد کے لیے مخصوص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کس قدر انصاف پسند بادشاہ تھے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ان کے نام کا مس یوز کیا جا رہا ہے اور ان کے نام سے لوگوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے۔ خیر، اب اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔